امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر سخت ترین معاشی پابندیوں کا اعلان۔ ایران کے خلاف آج سخت ترین معاشی کارروائیوں کا اعلان کر رہا ہوں۔ بڑے پیمانے پر معاشی جنگ سے ایران تنہا رہ جائے گا۔ ایران کو مالیاتی کاروباری سہولت دینے والے ملک کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہوائی اڈوں کے ذریعے ایران کو لائف لائن فراہم کرنے والے نتائج بھگتیں گے۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ، ایکسچینج ہاؤسز، فرنٹ کمپنیز سب فوری بند ہونی چاہیے۔ ایران کے خلاف آج معاشی جنگ کا آغاز ہے۔ صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا، موجودہ صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا، سیاسی اور سفارتی حل کو آگے بڑھانے کی جاری کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی، مشاورت اور تعاون بڑھانے کے طریقوں پر گفتگو۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ دورہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ساکھدار کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد آمد پر مہمانوں کا استقبال وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی کے امکانات روشن۔ کراچی میں تعینات امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین کی سربراہی میں وفد نے سی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ڈی جی سی اے نادر شفیع ڈار نے براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ امریکی وفد کو ایویشن سیکیورٹی اور سیفٹی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ امریکی قونصل جنرل نے براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی اور کہا براہ راست فضائی رابطہ پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور دفتر خارجہ طلب۔ بھارت میں امریکی سفیر کے متنازع بیان پر سخت ڈیمارچ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت میں تعینات امریکی سفیر کا دورہ مقبوضہ کشمیر میں متنازع علاقے کی حیثیت سے متعلق غلط بیان دیا۔ پاکستان جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کی امریکی سفیر کی بات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ سفیر کا غیر ذمہ دارانہ بیان امریکہ کے دیرینہ دستاویزی موقف کی نفی۔ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ تنازع کا حتمی فیصلہ سلامتی کونسل قراردادوں اور کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق ہونا ہے۔ امریکی فریق سے کہا گیا ہے کہ عوامی بیانات جموں کشمیر کے متنازع حیثیت سے ہم آہنگ رکھے جائیں۔ اہم حکومتی بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کا اہم قانون سازی میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا پیپلز پارٹی نے حکومت کو ایک بل کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ بلاول بھٹو اور فیال تالپور ملاقات میں شریک۔ صدر آصف علی زرداری کو وزیر داخلہ کی مجوزہ قانون سازی پر بریفنگ۔ پیپلز پارٹی کی محسن نقوی کو اہم بل پر سپورٹ کی یقین دہانی۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں یا نہیں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے۔ بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی کے تحفظات دور ہونے تک حکومت سے تعاون معطل رہے گا۔ نئے صوبوں پر پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ زور زبردستی سے پہلے کوئی چیز مانی نہ آئندہ مانیں گے۔ صوبوں کے معاملے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے موقف نہیں دیا، صرف سوال کا جواب دیا۔ کہا 28ویں ترمیم کے لیے آج تک کوئی پرپوزل ہمارے سامنے نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کے بغیر قانون سازی کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئیں۔ نون لیگ کو آزاد کشمیر میں اتنا متنازع الیکشن چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو۔ محسن نقوی موجودہ نظام ناکارہ ہونے کی اجازت بات کر رہی ہیں تو پھر میرے الٹی گنتی والے بیان کو درست سمجھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے لیے دعا کریں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بجائے حکومت بانی کا علاج کراتی تو بہتر ہوتا۔ عسکری اور سیاسی قیادت سے مکمل ہم آہنگی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس بات کا پوری طرح سے احساس ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے اور یہ ہمارا مشترک کاز ہے۔ چلو شکر ہے ان کو دال تو کالی نظر نہیں آ رہی، اس میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، اس کو نکال دیں گے۔ شکر ہے دال کالی نظر نہیں آ رہی، کچھ کالا نظر آ رہا ہے تو اس کو نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ بلاول بھٹو نے جن تحفظات کی بات کی اسے دور کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہا عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہیں اور ان میں مکمل ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ عسکری اور سیاسی قیادت کو پوری طرح احساس ہے کہ ملک قوم کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن متنازع نہیں تھے، وہ شفاف ہوئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دشمن کبھی نہیں تھے، دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، حکومت عمل بھی کرے گی۔
حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی نجی اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظرثانی اپیل دائر کر دی۔ موقف اپنایا، عدالت کو طبی ماہرین کی رائے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ صحت واقعی خراب ہوئی یا نہیں۔ عدالتی حکم اختیار سماعت سے تجاوز کرتا ہے، اس پر نظرثانی ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں میں حکومت کی منظوری، آئی جی جیل کے ذریعے کارروائی ضروری ہے۔ اسپتال منتقل کیے گئے قیدی کو پولیس نگرانی بھی لازم ہے۔ پریزن رولز میں قیدی کو جیل سے اسپتال منتقلی کا طریقہ کار موجود ہے۔ مقدمے میں فریقین کو نوٹس کیے بغیر آرڈر جاری کیا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے ایڈوکیٹ جنرل کے توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کی ہدایت کی۔ حکومت کو پریشانی نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے ساری انڈرٹیکنگ دی ہے کہ اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے۔ فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحت سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ہمارا حق ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں، حکومت کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسے سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ عمل درآمد ہوا تو ایک نئے دور میں داخل ہو جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا حکومت چند روز کی مہمان ہے، مائنس بانی پی ٹی آئی فارمولہ قبول نہیں، چہرے تبدیل کرنے سے پاکستان تبدیل نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا عبوری حکومت کے وزیراعظم بن کر شفاف الیکشن کرا دیں، میں حمایت کروں گا۔ اسد قیصر کہتے ہیں کسی بھی سیاسی رہنما کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ 2019 میں دوران قید نواز شریف کو پی آئی سی سروسز، جنا اسپتال اور جاتی عمرہ میں طبی سہولتیں دی گئیں۔ عدالت نے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی بھی اجازت دی۔ مسلم لیگ نون نے کبھی بھی صحت پر سیاست نہیں کی، لیکن پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون کی قیادت کی صحت سے متعلق سیاست کی۔ سب جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی کس طرح منہ پر ہاتھ پھیر کر کھانا بند کرنے کی بات کہتے تھے۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل جا کر بیمار ہو جاتے ہیں اور اچھے کھانے مانگتے ہیں۔ وزیر مملکت طلعت چودھری نے کہا پی ٹی آئی والے کہانیاں بنا رہے ہیں کہ بانی پہلے کہیں جائیں گے پھر بنی گالا جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، علاج کے بعد جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کیس میں عظما خان نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کرا دی۔ دستاویزات میں نواز شریف کے بیرون ملک روانگی، مریم نواز کے نواز شریف سے ملاقات کے لیے عدالتی احکامات اور آصف زرداری کو جیل میں فراہم سہولتوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ سابق انٹرنیشنل کرکٹرز کی بانی سے متعلق تشویش پر مبنی خطوط بھی دستاویزات کا حصہ ہیں۔ ٹرائل کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج تک رسائی کے احکامات بھی دستاویزات میں شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری کا ڈیالہ جیل میں حکام کو خط لکھا، بانی کو اسپتال منتقل کرنے کے تمام قانونی تقاضے پورے کر دیے گئے ہیں۔ حکومت 2 روز کے اندر بانی کو اسپتال منتقل کرنے کی پابند ہے۔ فیصلے کی روح کے مطابق عمل یقینی بنایا جائے، مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ عدالت کے فیصلے پہ جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ تو عدالت موجود ہے، زندہ ہے، اس پر ایکشن لے سکتی ہے۔ اچکزئی صاحب نگران وزیر اعظم آپ کو نگران حکومت کے سربراہ بنا رہے ہیں، بڑی مہربانی، لیکن ہوگا نہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو مولانا ذمہ داری نبھانے۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو عدالت زندہ ہے، ایکشن لے سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں صحت اور انسانی ضرورت الگ رکھیں، سیاست الگ رکھیں۔ صحافی نے سوال کیا، اچکزئی کہتے ہیں آپ کو نگراں حکومت کا سربراہ بنایا جائے۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا ان کی مہربانی، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ صحافی نے کہا اگر ہو گیا تو؟ مولانا نے جواب دیا بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا بلاول بھٹو محمود اچکزئی اور ناصر عباس سے ملنے آئے تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا اقدام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے بحال ہوں۔ بلاول بھٹو کا خیر سگالی کا دورہ تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلاول بھٹو کی مولانا سے ملاقات۔ بلاول ملاقات کے لیے فضل الرحمان کی نشست پر گئے۔ ریفائنریوں نے حکومت کی درخواست کو قبول کر لیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں کے اندر 32 روپے سے زیادہ کی کمی اوگرا چند لمحوں کے بعد اپنی کیلکولیشنوں کو حتمی شکل دے کے عوام کے سامنے لے کے آئے گا۔ پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے تک کمی کا عندیہ دیا تھا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے نیوز کانفرنس میں کہا تھا وزیر اعظم کی درخواست ریفائنریز کے قبول کی، ریفائنریز کے تعاون سے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا نے کہا وزیر اعظم نے ہدایات دی، آئل ریفائنریوں کے ساتھ مذاکرات کیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کو تحفہ اور بڑا ریلیف ہے۔
حکومت نے مطالبات نہیں مانے تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. 12 ربیع الاول کے ایک ہفتے بعد پہیہ جام ہڑتال کریں گے. پہیہ جام ہڑتال کے بعد اسلام آباد کی کال دیں گے. اسلام آباد میں ایک طرف سے نہیں ہر طرف سے آئیں گے. حکمران راستے بند نہیں کر سکیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور دھرنے سے خطاب. کہا پیٹرولیم لیبی ختم کرو, اس کے بغیر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. آج بھی 73 IPPs کمپنی عوام کا خون چوس رہی ہیں. آپ عوام کی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے. سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہمارے تحریک میں شامل ہیں. جماعت اسلامی کا لاہور اور کراچی میں بھی ریڈ زون میں دھرنے جاری. کراچی دھرنے میں خواتین کا جلسہ. امیر کراچی منم ظفر نے خطاب کیا. حکومت پاکستان کی امریکہ سے $10 ارب کے حصول کی کوششیں تیز. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ سے $10 ارب کے حصول کی تصدیق کر دی. ستمبر میں پاک امریکہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی پر فیصلہ ہو جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت. مالیاتی تعاون کے لیے ٹریجری ڈپارٹمنٹ امریکہ سے درخواست کی گئی. پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات سے منسلک ٹینکر کو قبضے میں لے لیا. فارس نیوز کے مطابق اماراتی ٹینکر نے رخ تبدیل کر لیا. ایران اور متحدہ عرب امارات میں الزامات کی خلیج مزید گہری ہو گئی. UAE نے ایران پر میزائل حملے کا الزام لگاتے ہوئے تجارت اور اقتصادی لین دین معطل کر دیا. متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے ایران نے 2 بیلسٹک میزائل داغے جو سمندر میں جا گرے. تجارت بند کرنے کا فیصلہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر کیا گیا. ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل حملے کی تردید کر دی. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں خطے کے ملک فالس فلیگ آپریشن سے خبردار ہیں. ایران سے کسی وقت دوبارہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا فی الحال صورتحال بہت اچھی ہے. آبِ ہرمز پر ہمارا کنٹرول برقرار ہے. جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے. گزشتہ ہفتوں کے دوران بہت زیادہ تیل وہاں سے گزرا ہے. ایران کو جوہری ہتھیار مکمل ختم کرنا ہوں گے. ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے. ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو وہ اسے استعمال کرے گا. ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیسرے روز بھی موسلادھار بارش. 135 ملی میٹر بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند. مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں داخل. لوگ گھروں میں محسوس. گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل. گاڑیاں ڈوب گئیں. راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والی ہائی وے پر بھی گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں. جہلم اور سرائے عالمگیر میں بھی بارش سے نشیب علاقے زیراب آ گئے. میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ سے 5 گھنٹے سے زائد تفتیش. پہلے پوسٹ مارٹم سے سامنے آنے والے شکوک و شبہات پر پوچھ گچھ. ڈاکٹر اسامہ کو آئندہ بھی تفتیش میں معاونت کرنے پر پابند کیا گیا. میر رضا کے والدین کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سندھ اور اعلیٰ پولیس حکام سے بیٹے کے قتل کے کیس کی تفتیش کی راہ. براہ راست نگرانی کا مطالبہ. بیٹے کے قتل کو خود کشی کا رنگ دیا جا رہا ہے. تمام شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حکومت کو جو اقدامات کرنا پڑیں گے کرے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چھوٹے دکانداروں کے لیے ٹیکس ایپ اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب. کہا اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتا تو وہ یہ نظام نہیں چل سکتا. وزیر مملکت بلال اظہر قیانی نے کہا ایپ ان دکانداروں کے لیے ہے جن کی فروخت سالانہ 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. ٹیکس کی رقم ڈکلیئر شدہ سیل کا 1% ہوگی. ہر دکاندار کو پلیٹ کا سافٹ ورژن مل جائے گا. جس دکان کے باہر یہ پلیٹ ہوگی FBI پوچھ گچھ نہیں کرے گی. چیئرمین FBI نے کہا چھوٹے تاجر لمبے چوڑے فارم کی وجہ سے اس سسٹم میں نہیں آتے تھے. اب وہ تاجر ایپ کے ذریعے اس سسٹم میں شامل ہو سکتے ہیں. منشیات کے خاتمے کے لیے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیاں. پشین کے علاقے یاروں میں منشیات تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا. 33,600 کلو منشیات تلف کر کے فیکٹری مسمار کر دی. فیکٹری سے بڑے مقدار میں آئس سمیت دیگر منشیات کی تیاری میں استعمال سامان بھی برآمد ہونے والی منشیات کی مالیت تقریباً 27 کروڑ روپے ہے. اور پاک فضائیہ کے عظیم سپوت پائلٹ آفیسر راشد منہاز شہید کا 55واں یوم شہادت. فیلڈ مارشل عاصم منیر پاک بحریہ پاک فضائیہ کے سربراہ مسلح افواج کا راشد منہاز شہید کو خراج عقیدت. راشد منہاز شہید نے 1971 میں مادر وطن کے دفاع میں بے مثال جرت فرض شناسی کا مظاہرہ کیا. شہید نے پاکستان کی خود مختاری وقار کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. ISPR کا کہنا ہے کہ غیر معمولی چیلنجز کے باوجود راشد منہاز شہید نے عزم و حوصلے سے وطن کی حفاظت کو مقدم رکھا. راشد منہاز شہید کی عظیم قربانی آج بھی پاک فضائیہ کے جوانوں اور قوم کے لیے مشعل راہ ہے.